السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم اللهم اهدنا وسددنا۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم اپنے دورہ قرآن میں چوتھے پارے کو دیکھیں گے اور چوتھے پارے کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پارے میں ہمیں کون کون سے ایسے پیغامات دیے جن کا ہم تک پہنچنا ضروری ہے اور جن پیغامات پہ ہمیں سن کر عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ 3 پارے مکمل ہونے کے بعد اب دل میں نیکی کا جوش رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی بڑھ گیا ہوگا۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو میں کیسے کیسے نیکیاں کروں، میں اپنی نیکیوں میں کیسے اضافہ کروں، یا میں کیا کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائیں۔ ہم نے کل کے بارے میں پڑھا تھا اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے، واللہ یحب المحسنین، اللہ کو احسان کرنے والے پسند ہیں۔ تو میں کیسے اس درجے تک جا سکتی ہوں؟ تو اللہ کی مدد کے ساتھ اگلے پارے کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پارے کی پہلی آیت میں ہمارے بہت سے ایسے سوال جو 3 پارے پڑھنے کے دوران ذہنوں میں آئے ہوں گے، ان کا انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں خرچ نہ کرو، تم نیکی کو یا بھلائی کو نہیں پا سکو گے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب جانتے ہیں۔ پہلے پارہ کھلتے ہی جو پہلی آیت ہمارے سامنے آئی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نیکی کرنے کے لیے، اپنی ذات کو راضی کرنے کے لیے ایک بہت اہم پیغام دیا۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، تم ہرگز ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اگر آپ کو پسند ہے اپنا مال، تو جب تک آپ وہ مال اللہ کے لیے خرچ نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کا اظہار زبان سے تو ہوگا، عمل سے نہیں ہوگا۔ زبان سے اقرار تو ہوگا، اس کا عمل سے اظہار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پسند ہے سونا، آپ قرآن کے لیے، دین کے لیے، دورہ قرآن کے لیے یا اسلام کے لیے، چاہے آپ تجوید سیکھیں، چاہے آپ قرآن کی تلاوت کریں، چاہے آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، چاہے آپ اس کی تفسیر پڑھیں، چاہے آپ کہیں جا کے دورہ قرآن اٹینڈ کریں، چاہے آپ کہیں کوئی سیپریٹ کلاس لیں، کسی بھی حال میں قرآن کے ساتھ جڑنا، یا پھر آپ کوئی حدیث کا کورس کریں، فقہ کا کورس کریں، ہر صورت میں اگر آپ اپنا وقت جو آپ کو بہت پسند ہے، ہر بندہ چاہتا ہے ریلیکس ہو، ہر بندہ چاہتا ہے فری ٹائم میں آرام کرے، اگر آپ کو وقت اپنا آرام پسند ہے، آپ اپنا وقت کہیں نہیں نکالنا چاہتے، آپ فری وقت میں آرام کرنا چاہتی ہیں، اور اس وقت کو آپ نے دے دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کیونکہ اللہ سے محبت تھی، مال نہیں ہے کوئی بات نہیں، وقت تھا، وقت دے دیا۔ پسند تھا نا وقت، آرام پسند ہوتا ہے، نیند پسند ہوتی ہے، خصوصاً رمضان میں تو بندے کا دل کرتا ہے لیٹے ہی رہے، ایک سائڈ سے اٹھتے ہیں تو دوسری طرف لیٹ جاتے ہیں، اور دوسری سائڈ سے اٹھتے ہیں تو اگلی طرف لیٹ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں، ہم اپنی من پسند نیند کو قربان کرتے ہیں، اگر پسند ہے کھانا کھانا، ڈشز بنانا، تو کھانے میں کسی کو ساتھ شریک کر لیں، ڈیلی جو بھی بنائیں تھوڑا سا اور کسی کو دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ جب کھانا بناؤ تو اس میں شوربہ تھوڑا زیادہ بنا لو تاکہ کسی ہمسائے کو بھی دے دو۔ تو ہمیں چاہیے ہم سوچیں، آپ سوچیں، میں سوچوں کہ کون سی چیز ہے جو مجھے پسند ہے
اگر مجھے نیکی کے اس معیار پہ پہنچنا ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، اس معیار پر پہنچنے کے لیے مجھے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی۔ اولاد پسند ہے، اولاد کو اللہ کے راستے پہ لگائیں۔ جو چیز بھی پسند ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو خود جج کر سکتا ہے، ہم کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ خود سوچیں مجھے کیا محبوب ہے، مجھے کیا پسند ہے، اور میں کون سی چیز اللہ کے راستے میں لگا سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی خاص کوالٹی ہوتی ہے، اپنی خاص صلاحیت جو آپ کو لگتا ہے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، اسے اللہ کے راستے میں لگائیں۔ آپ یقین کریں، اللہ نے کہا ہے نا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو پتہ ہے تم نے کیا خرچ کیا، کتنا کیا، کس نیت سے کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور یہاں یاد رکھیے کہ مال کا صدقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان اپنے مال میں سے جو ہے وہ صدقہ کرے، اور آپ صدقہ جو بھی دیں گے، جس کو بھی دیں گے، اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اس کا اجر بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ آج رات میں کچھ نہ کچھ صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا، راستے میں اسے ایک چور ملا، اس نے صدقہ چور کو دے دیا۔ سب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے صدقہ چور کو دے دیا۔ اگلے دن اس نے پھر نیت کی کہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کروں گا۔ راستے میں وہ گیا اور اسے ایک جو ہے وہ زانیہ عورت ملی، فاحشہ عورت تھی، وہ اس نے صدقہ اسے دے دیا۔ سب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے صدقہ اس کو کیوں دیا۔ اسی طرح تیسرے دن وہ نکلا تو اس نے ایک مالدار شخص کو صدقہ دے دیا۔ اب لوگوں میں پھر باتیں ہونے لگیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اس نے تو ایک مالدار شخص کو صدقہ دے دیا۔ اس نے تینوں دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے دینے کی توفیق دی، میں نے دے دیا۔ تو اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ جہاں تک تم نے چور کو صدقہ دیا ہے تو ممکن ہے کہ تمہارے اسے صدقہ دینے سے چور چوری سے باز آ گیا ہو۔ اسی طرح اگر تم نے زانی عورت کو صدقہ دیا ہے تو ممکن ہے کہ تمہارے اس طرح صدقہ دینے سے وہ اس غلط کام سے باز آ گئی ہو۔ اور جہاں تک مالدار کی بات ہے تو ممکن ہے کہ تم نے جس مالدار کو صدقہ دیا ہے وہ اس سے سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس سے دولت دی ہے وہ اس میں سے نکال کے خرچ کرنے لگے۔ مقصد کیا بتانے کا کہ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور اگر کچھ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور انسان کا اپنے کسی بھائی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ جو ہے وہ بہت سی اقسام کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک کسی کا صدقہ اس کی قبر کی گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ لہٰذا دل کھول کے خرچ کریں، اور صدقہ کرتے ہوئے ہر وہ چیز خرچ کرنے کی کوشش کریں جو پسند ہے ہمیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا کہ کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ، یہ دونوں چیزیں خود اپنے اوپر حرام کی تھیں اپنی بیماری کی وجہ سے۔ لہٰذا کسی انسان کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے اپنا وہ کام چھوڑ دے جسے اللہ نے حلال قرار دیا۔ آپ کو کوئی چیز نہیں پسند، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیز کو ہم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ ہماری ذاتی خواہش کبھی ہمارے دین کے آڑے نہیں آ سکتی اور دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 سے حج کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پورے قرآن میں ہم جہاں جہاں پڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلمان تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے پہلا گھر بنایا جو مکہ مکرمہ میں ہے، خانہ کعبہ کے نام سے، وہاں مقام ابراہیم ہے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جو شخص ہدایت لینا چاہتا ہے
اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے۔ اور اس آیت میں ہمارے لیے پیغام ہے، آیت نمبر 97، حج فرض ہے ہر اس شخص پر من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج اور عمرہ حدیث کا مفہوم آتا ہے فقر کو دور کرتے ہیں، حج کرنے والے کی جو ہے وہ فقر کو دور کر دیا جاتا ہے، لہٰذا جو استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اگلا پیغام آپ کے اور میرے لیے آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ آیت تب نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، تو یہود کو یہ بات ڈائریکٹلی کہی گئی، بٹ انڈائریکٹلی ہر آیت ہم سب کے لیے بھی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یہ کلام ہمارے پاس موجود ہے، آپ کی شریعت اور آپ کی سنت اور آپ کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم پھر کیسے کفر کر سکتی ہو، تم نے قرآن کی اتنی آیات پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت سن لی، قرآن کے ترجمے کو پڑھ لیا، مفہوم کو سمجھ لیا، اب کفر کیوں کرنا ہے؟ اگر آپ اور میں ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کا ایک وعدہ ہے آپ کے اور میرے لیے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو تھام لے گا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لہٰذا اس سے ہدایت کی طرف راستہ دکھا دیا جائے گا۔ تحقیق اس نے ہدایت کو پا لیا، اس نے سیدھے راستے کو پا لیا۔ اگر آپ اور میں اس آیت کو سامنے رکھیں اور ہم اس قرآن سے جڑ جائیں، تو اگر ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کے احکامات کی اطاعت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے آپ سے اور مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے تک پہنچائے گا۔ اور پھر آیت نمبر 102، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، کیسے؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تم مسلمان ہو کر ہی مرنا، جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کیٹیگری پہ نہ مرنا۔ مرتے دم تک تقوی، ہر قدم پر، ہر عبادت، ہر کام، ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کا تقوی۔ کوئی بھی کام کرنے لگے یاد آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی کام کرنے لگے پتہ چل جائے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اللہ ہر وقت 24/7 واچ کر رہا ہے مجھے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کا تقوی کیسے آئے گا، اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ ابھی 3 پاروں سے تو اتنا ڈر بنا ہی نہیں، تو ہمیں اللہ کے ڈر کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اس ڈر تک پہنچنا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں اللہ نے ہمیں دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم چپک جاؤ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام سے، اس قرآن سے چپک جاؤ۔ چپکنا کیا ہوتا ہے؟ آپ ہر بات پہ عمل کریں، جو کام سنا، جو بات سنی اس کو فوراً پکڑ لیں، مل کر پکڑیں۔ یہ جو اللہ نے کہا نا جمیعاً، سارے کے سارے پکڑیں۔ گھر میں ایک بندے نے قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ سب کو لے کے آئے، ایک بندے نے ایک کام شروع کیا، وہ اوروں کو بھی لے کے آئے، وہ کہے کہ میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے، آؤ تم بھی کرو، میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے یہ بات سمجھ آئی، آؤ تم بھی سمجھو۔ پکڑ پکڑ کر ایک دوسرے کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، پکڑ پکڑ کر ایک دوسرے کو اس قرآن کی طرف لے کر آنا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہیں پڑنا، پھوٹ نہیں ڈالنی، یہ نہ ہو۔ ایک تو اجتماعی مطلب ہو گیا کہ ہم نے فرقہ بازی سے بچنا ہے،
ہمیں نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا۔ آپ اور میں اگر قرآن سے جڑ جائیں گے تو اگر ہمارے ساتھ کسی فرقے کا ٹائٹل نہیں بھی ہوگا تب بھی جنت مل جائے گی، کیونکہ نیت کیا ہے؟ ہدایت پانے کی۔ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اگر ہم قرآن کھول کے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یقیناً سیدھے راستے تک ہم ضرور پہنچیں گے۔ جب ہم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے تو نمبر 1 ہم نے اجتماعی تفرقے میں نہیں پڑھنا، اور نمبر 2 ہم نے 2 پارے 4 پارے یا سارے پارے پڑھ کے یا 2 مہینے 6 مہینے پڑھ کے دوسروں پہ روب بھی نہیں جھاڑنا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم 4 آیتیں پڑھ لیتے ہیں پھر ہمیں دوسروں میں کیڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اپنا محاسبہ ہم کم کرتے ہیں، دوسروں پہ نظر ہماری زیادہ جاتی ہے۔ اچھا یہ کام کر رہی تھی نا، یہ تو منافق کی خصوصیات تھی، اس کا مطلب یہ ایسی ہے۔ اچھا یہ ہم نے ایسے آیت پڑھی تھی نا، تو دیکھو نا اس میں یہ کام ہے، اس میں یہ اس کے مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ فلاں آیت کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ نہیں، اپنی ذات کو جج کریں۔ دوسروں کو کہنا مقصود ہے، ہم نے دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے، پیغام سے زیادہ آگے ہم نہیں جا سکتے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بغیر اختلاف کیے، بغیر جھگڑا کیے، ہمارے معاشرے کا ایک اور بہت بڑا المیہ ہے کہ دین کی بات پہ علم ہو یا نہ ہو، ہم اتنی لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں، اتنے لمبے لمبے مباحثے کرتے ہیں اور حقیقت میں پتہ ہوتا کچھ نہیں۔ تو اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، مضبوطی سے اللہ کے دین کو پکڑیں، جو بات پتہ ہے، جس کا علم ہے دوسروں کو بتائیں، جس کا نہیں پتہ سوری ایکسکیوز کر لیں، کوئی بات نہیں۔ دنیا میں کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا اور ہر ایک کا علم بھی کامل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے بعض دفعہ ایک چیز ایک بندے نے پڑھی ہوتی ہے وہ دوسرے کے نظروں سے نہیں گزری ہوتی، تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ لڑائی جھگڑا یا فساد نہیں پھیلا دینا۔ خود نماز پڑھ لی تو پورے گھر میں شور شرابہ، جب تک 4 بندوں سے لڑائی نہیں ہوگی تب تک نماز کا وقت نہیں گزرے گا، تو ایسا نہیں کرنا۔ اچھے طریقے سے کہیں، پیار محبت سے کہیں، انف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کہنے جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور ہمیشہ اختلاف آپس کے جو ہے نا قریب کی محبت والے لوگوں سے ہوتا ہے۔ جب ہم دور والوں سے ملتے ہیں اور کبھی کبھار ملتے ہیں تو ان سے ہمارا لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ہماری دوستوں سے ہمارا جو ملنا ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، ہماری کلیگ سے ملنا تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ پتہ تو تب چلتا ہے کہ وہ ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی جن کے ساتھ ہم 24 گھنٹے رہتے ہیں یا دن کے 12-13 گھنٹے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے رویے اور مزاج کا پتہ لگتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، حقیقت میں ہم کیسے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس نے دلوں میں محبت رکھی، اس محبت کو جگانا ہے۔ محبت دلوں میں موجود ہے، بس اس کو ہلکا سا کھرچ کر اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو جگانے کی ضرورت ہے، اور اپنے نفس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے نفس میں اتنے سالوں سے ایک شیطان پلڑی مار کے بیٹھا تھا تو اب ہم نے اس کو جگا دینا ہے، اس کو ہم نے ہٹا کر اس جگہ سے ہٹانا ہے، نکالنا ہے، اور اپنے نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر جب یہ سب کچھ آ جائے گا تو پھر ہمارے لیے اللہ کا ایک اور پیغام بھی ہے۔ آپ میں اور مجھ میں اور ہمارے معاشرے میں کیا ہونا چاہیے؟ آیت نمبر 104 دیکھیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، نجات چاہیے تو ایک جماعت ہم میں سے ایسی ہونی چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف لے کر آئے، نیکیوں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ آج جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو ایک ہی جواب ملتا ہے، آپ نے کر لیا نا، تو بس ٹھیک ہے، آپ اپنے مطلب سے مطلب رکھیں، میں کوئی بچی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، آپ نے نہیں پڑھا، ہم بھی پڑھ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہیں یہ باتیں۔ ایک تو بندہ خود ایک عمل کر لینا تو پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، تو ہمیں اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا؟ ایک جماعت آپ اور میں اگر سیکھتے ہیں اور پھر سکھاتے ہیں، ہمارا کام ہے اچھے الفاظ میں بتانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، بتانا یہ غلط ہے، اچھے الفاظ میں بتا دیں، کرنا نہ کرنا اگلے بندے کا کام ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تفرقے ڈالے، وہ پھر بھی فرقے بازیوں میں پڑے رہے اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہمیں پتہ لگ گیا نا، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے کہا تم مرو تو تم مسلمان مرو، کوئی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم وہابی مرو یا بریلوی مرو یا اہل حدیث مرو یا دیوبند مرو یا کچھ بھی نہیں کہا، اللہ نے کہا مسلم مرو، تمہارا اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب پہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پہ عمل ہونا چاہیے، بس ہمیں کسی فرقے کے ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی ابھی تک کی ہم نے جو آیات پڑھی ان کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے بتایا کہ اگر ہم ایسا کریں گے، تفرقے بازیاں کریں گے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے، اور وہ عذاب کب آئے گا؟ اس دن جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، اور سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا مزہ چکھو، یعنی کہ زبان سے تو مانتا ہے ایک بندہ اور پھر وہ عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ عملی کفر ہے۔ تو عملی کفر خواہ بھی، اور پھر اگر دین کے جو ہے وہ دین کی اقدار کا پتہ لگ گیا، ہمیں پتہ لگ گیا 5 نمازیں فرض ہیں ہم نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ لگ گیا زکوٰۃ دینی ہے ہم ادا نہیں کرتے، ہمیں پتہ لگ گیا ہم پہ حج فرض ہے ہم نہیں کرتے، ہمیں اپنے معاملات کا پتہ لگ گیا اور ہم ان معاملات پر اس طریقے سے عمل نہیں کرتے، تو ہر صورت میں اگر ایمان ہوگا اور عمل نہیں ہوگا تو اس دن چہرے پھر سیاہ ہو جائیں گے، اس کے مقابلے میں سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اگلا پیغام ہمارے لیے آیت نمبر 110 میں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ آپ اور میں ذرا سوچیں، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی یہ ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن فاسق زیادہ ہیں۔ اس آیت کے سامنے اپنی ذات کو رکھیں اور پوچھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے تم تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ اب ذرا اپنے لیے سوال لکھیں، میں نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ خود اپنے آپ سے ہر بندہ پوچھے میں نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ ہماری 90% آبادی ایسی ہے جس میں سے لوگ اٹھتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، اسکول کی تعلیم ہوتی ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے، بچیوں کی شادی کروا دی جاتی ہے، ان کے پھر آگے سے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنا گھر بناتی ہیں، بچتیں کرتی ہیں، اور جب 5 مرلے کا مکان بن جاتا ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچے پوچھتے نہیں ہیں اور وہ عورت مر جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو اچھی تعلیم دلوائی جاتی ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد اسے میجورٹی کی بات کر رہی ہوں میں، اس کے بعد اس کو نوکری ڈھونڈنی ہوتی ہے، اور جب نوکری ہو جاتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہوتی ہے تو بیوی کو لے کے الگ ہو جاتا ہے، اور جب زندگی کے سالوں سال گزر جاتے ہیں اور ان کے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بڑھاپا اکیلے گزار کے بندہ مر جاتا ہے۔ یہ ہماری میجورٹی لڑکی لڑکے کی زندگی کا حال ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم تو بہترین امت تھی جسے میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تھا، جس نے اپنی اصلاح بھی کرنی تھی اور دوسروں کو بھی صحیح غلط بتانا تھا، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا تھا۔ ہم کسی کو نیکی کا حکم کیا دیں اور برائیوں سے کیا روکیں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں میں نے کتنا قرآن پڑھا، کتنی اللہ کی آیات سمجھی، اور ان آیات کو سمجھنے کے بعد میں نے کتنی آیات پہ عمل کیا، میں نے اپنے بچوں کی فیملی میں کتنوں کو نیکی کی بات بتائی، کتنوں کو برائی سے روکا۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے۔ اس آیت کے سامنے آپ اور میں، ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میں نے کیا کیا ہے۔ میرا کام تو یہ تھا کہ میں پبلک سروس دوں، میں لوگوں کو جہنم سے بچاؤں۔ یہاں تو میں خود جہنم میں جا رہی ہوں، یہاں تو میرا حال یہ ہے کہ میرا اپنا گھر ہی سیدھا نہیں، ہمارے بچے سیدھے نہیں، ہمارے شوہر سیدھے نہیں، ہمارے گھر والے سیدھے نہیں، ہم کسی کو کیا لے کر چلیں گے، ہم تو اپنے گھر میں کسی کو نہیں پڑھا سکتے۔ حالانکہ کام کیا تھا، خود دین پڑھتے، اسکولوں میں لوگوں کو بتاتے، کالجز میں بتاتے، جاب کرتے تو بتاتے، جہاں جہاں ایک پڑھا لکھا
مسلمان جائے آیت اور نمبر اس کے پاس 61 کو دین کی دیکھیں تعلیم بھی کہ ہو دنیا مباہلہ کے کا ساتھ مطلب تو وہ ہوتا ہے کتنوں دو کو فریق مسلمان ہوں اور کرے، دونوں ایک دوسرے پر لیکن وہ لعنت یا تب بد کرے دعا جب کریں۔ اسے خود بھی کچھ جب آتا دو ہو، فریق جب ہمارا کسی ایک فوکس صرف معاملے میں ایک دفعہ اختلاف بچپن کرنے میں لگے قرآن اور مکمل دونوں کرنا اپنے اور موقف پر رمضان میں ڈٹے ہوں چند پارے پڑھ تو لینا تب ہو یہ تو مباہلہ پھر ہم ہوتا ہے۔ اس ٹارگٹ کو تو اب کبھی ہوا اچیو یہ نہیں کہ کر جب سکتے، عیسائیوں نے لہٰذا اور اس اللہ آیت کے کے نبی صلی سامنے اللہ علیہ وسلم اپنے کی قرآن کے خدمت میں آ سامنے کر دین لکھ سے لیں، مباحثہ کیا، اللہ سبحانہ اللہ و نے تعالیٰ آیت سے وعدہ نازل کی۔ کریں کہ اے آپ اللہ صلی اللہ علیہ اس وسلم نے سال انہیں کہا رمضان کہ المبارک سے لے کے تم بھی اگلا آ جانا، رمضان ہم آنے بھی آ تک جائیں گے۔ میں جو حد شخص الامکان اب آیت کوشش کو کروں دیکھیں گی پہلے، میں اس اس لیے قرآن جو کی شخص ایک آپ کے ایک آیت پاس کو اسلم پڑھوں، کے آ جانے اس کے کو بعد سمجھوں، بھی آپ کیونکہ سے دورہ جھگڑا قرآن کرے میں تو تو آپ مختصر کہیں بات ہوتی ہے، آؤ ہم دورہ تم قرآن میں اپنے اپنے تفسیر نہیں بیٹوں کو لے ہوتی، آئیں اس اور طرح سے تو ہم تم بالکل بھی نہیں اپنی ہوتی اپنی جس طرح عورتوں سے کو لے ہونی آئیں چاہیے۔ اور ہم تم اپنے تو خاص یعنی کہ مقصد اپنی دورہ جانوں کو قرآن بھی کا بلا یہ لیں ہوتا ہے کہ ہم اور اندر ہم کے کیا ایمان کریں کو ثم تھوڑا سا نبتہل فریش کر فنجعل لیں، اور لعنت جب اللہ علی ایمان اچھا ہو الکاذبین۔ جاتا ہے تو پھر بہت سے ہم لوگ دورہ عاجزی قرآن کے کے ساتھ بعد التجا کریں بہت اور اچھے جھوٹوں اور پر آگے اللہ تک کی جاتے ہیں، لعنت کریں۔ وہ ترجمے اور جب یہ تفاسیر آیت پڑھتے نازل ہیں اور ہوئی احادیث اور آپ پڑھتے صلی ہیں، اللہ تو علیہ اگر آپ وسلم نے لوگوں میں ان سے بھی کسی نجران کا کے شوق اس وقت پیدا کو ہو پیغام ضرور بھیجا۔ رابطہ کریں، آپ صلی اللہ گروپس علیہ میں وسلم کرنا چاہیں مقررہ گروپس میں مقام کریں، پر سیپریٹ حضرت کلاسز میں علی، کرنا حضرت چاہیں فاطمہ، سیپریٹ میں کریں، حضرت بٹ حسن اور دین سے حضرت جڑیں، حسین رضی اپنی اللہ ذات عنہم کو کے ساتھ چلے قرآن سے گئے۔ جوڑیں، عیسائیوں اس کو کام بلایا کے لیے لیکن جس وہ کے لیے اللہ نہیں نے آئے ہمیں پیدا اور کیا، ہم وہ نے یہ انہوں نے کرنا ہے۔ مباہلہ کرنے اور سے اگر ہم انکار ایسا کر دیا نہیں تو پھر وہ کریں گے چلے تو گئے پھر کیونکہ انہیں ہمارے پتا لیے تھا کہ ان کے سوچنے کا عقائد مقام ہے فاسد ہیں۔ کہ ہم نے اپنے ہم نے مقصد عقیدہ یہی زندگی کو رکھنا ہے نہیں پایا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اہل گیا کتاب کا اور ذکر وہ ہو رہا قیامت ہے، کے اللہ قریب تعالیٰ ان اتارے کی جائیں کچھ گے۔ عادات بتا رہے ہیں اب کہ آگے اہل یہود اور کتاب کا رویہ نصرانیوں کیسا ہے کہ دونوں کو بہت سے تو پکار ایسے کر ہیں جو کہا اللہ کی گیا آیات کے ساتھ کہ تم کفر لوگ کرتے کیوں ہیں، جھگڑا کرتے لیکن ہو۔ سارے آیت نمبر ایسے نہیں۔ آیت 66 نمبر دیکھیں، 113 تم دیکھیں، لوگ سارے کیوں کے اس سارے ایک معاملے میں جیسے جھگڑا نہیں، کرتے ہو بلکہ جس کا اہل تمہیں کتاب علم میں ہی ایک نہیں، جماعت ایسی بھی ہے جو اور پھر حق پر جب قائم رہنے جھگڑتے والی ہو ہے۔ تمہیں حالانکہ کیا تمہیں پتہ کرتے ہیں ہونا وہ؟ چاہیے واللہ راتوں یعلم کو تلاوت وانتم کرتے لا ہیں، تعلمون، اللہ سبحانہ اللہ و تعالیٰ جانتا کے ہے اور تم کلام کی اور نہیں سجدہ جانتے۔ کرتے ہیں، ان اور دونوں کا راتوں کو کہنا ہم یہ تھا تلاوت کرتے کہ ہیں، ہم یعنی ابراہیم ایک علیہ سوال السلام سے اپنے لیے زیادہ لکھیے کہ محبت کیا کرتے کبھی ہیں، ایسا ہوا ہم رات کو ابراہیم سارے علیہ سو گئے السلام اور سے میرا دل زیادہ چاہا نزدیک ہیں؟ کہ میں آج اور موبائل جنہوں نے ان یوز نہ کا کروں، کہنا آج میں مانا فیس اور بک یہ یوز نہ نبی اور کروں، جو لوگ آج میں ایمان انسٹا لائے، یوز نہ کروں، مومنہ کا ولی اور آج میں سہارا ٹک ٹاک نہ اللہ ہے۔ دیکھوں، اور میں اٹھ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ ایک نے پیج سے بتایا ہی کہ ایک آیت سے ابراہیم ہی نہ علیہ پڑھوں، السلام اس کے آیت بارے پہ میں بھی تم عمل یہ بات کرنا ہے، کہتے ہو راتوں ماں کو کان اٹھ کے کبھی ابراہیم پڑھنا ہے، یہودی ولا کبھی راتوں کو اٹھ کے نصرانیہ۔ سجدے کرنے ہیں، ابراہیم تو نہ یہودی تہجد تھے نہ پڑھنی ہے۔ نصرانی، ہمارے کون ہاں تھے ہم وہ؟ تہجد ولیکن کب کان پڑھتے ہیں جب حنیفا یا تو شوہر کی مسلما، طرف سے بہت دکھ وہ مل تو جائے، یا خالص بچے مسلمان تھے۔ تابعدار نہ وما نکلیں، کان من یا پھر المشرکین، وہ ہمارے مشرکوں میں سے نہیں بچوں تھے۔ کو یا گھر والوں اگر میں ہم سے اس کسی آیت کو پہ کوئی غور کریں بہت ڈینجرس اور ہم بیماری اس ہو جائے، آیت میں دیٹس چھپے اٹ۔ اللہ ہم کے اس نے پیغام سمجھا کو ہوا ہے سمجھیں کہ کہ ہمیں یہود اپنی اس لیے ضرورت اپنے کے آپ کو تحت یہودی عبادت کہتے کرنی تھے ہے۔ کہ ہمیں اللہ ابراہیم علیہ سبحانہ و السلام تعالیٰ سے نے تو محبت کہا ہے۔ کہ ایمان نصارہ والے اس تو لیے وہ اپنے آپ کو ہوتے ہیں جو نصارہ راتوں کہتے کو تھے کہ اٹھ اٹھ کے انہیں اللہ کو ابراہیم علیہ یاد السلام کرتے سے ہیں، محبت اس ہے۔ کے بعد اللہ نے اللہ پر کہا اور قیامت کے دن پر ابراہیم ایمان علیہ رکھتے السلام ہیں، تو بہت نیکیوں کا پہلے آئے۔ حکم دیتے یہ اور یہود و برائیوں سے نصارہ تو روکتے ہیں، بہت بات اور کی کیا کرتے پیداوار ہیں۔ ہیں؟ ہائی لائٹ کریں ابراہیم علیہ وَيُسَارِعُونَ السلام فِي تو صرف الْخَيْرَاتِ، مسلمان تھے۔ نیکی کے کاموں میں آپ اور میں جلدی اپنے آپ کرتے کو ہیں، دیکھیں کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ فرقے تو الصَّالِحُونَ، بہت بات کی یہی پیداوار نیک ہیں۔ بخت لوگ آپ ہیں۔ اور میں ہمیں آپ اور جب میں اللہ کے کچھ نبی بھی نہیں صلی کر اللہ علیہ سکتے وسلم کے اگر ذریعے ہمارے دین دیا گیا، پاس اس وقت عمل فرقے نہیں نہیں ہوگا، تھے، ہم اس وقت یہ نیکیوں میں مسلک نہیں جلدی تھے، نہیں کریں اس گے۔ وقت اب ایک ہمارا سوال اپنے ایک ہی لیے دین یہاں تھا، اور ان لکھیں، الدین عند مجھے جب اللہ نیکیوں کا پتہ الاسلام، لگتا ہے تو میں اللہ کے اس میں کتنی نزدیک جلدی دین کرتی دین ہوں۔ اسلام آج ہی ہے، الحمدللہ تو ہمارے ہم 4 نے پارے اسلام مکمل ہو پر جائیں گے، کاربند رہنا رمضان ہے۔ المبارک شروع ہوگا اگلا تو پیغام آپ نے آپ کی جتنا اور میرے قرآن لیے پڑھ آیت لیا نمبر ذرا اس 74، کی لسٹ میں دیکھیے گا کہ یختص جو جو نیکی کے کام میں برحمتہ نے من پڑھے یشاء، کیا میں نے اللہ انہیں سبحانہ و اپنی تعالیٰ عادات میں شامل خاص کر کیا، لیتے ہیں کیا میں اپنی نیکیوں کے کاموں میں رحمت کو جلدی کرنے جس والی کے ہوں، یا میں لیے کہتی ہوں وہ اچھا چاہتے اس ہیں۔ رمضان نہیں آگے واللہ دیکھیں ذو گے، الفضل اچھا بعد میں ابھی العظیم، تو بچے چھوٹے
اللہ تو بڑے ہی فضل والے ہیں، بڑے ہی جو ہے وہ رحم کرنے والے اور عظمتوں والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے محبت کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے لیے رحمت کا ارادہ کرتے ہیں، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ حدیث سے مفہوم آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جب کسی کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی فکر عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رحمت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیاں، اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم زندگی کو کہاں ضائع کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب ہم نے زندگی کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی۔ حضرت عمر بن خطاب سے ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے تو ان میں سے ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے بچے کو پا لیا تو اس نے اسے اٹھایا، اسے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا
فرمایا حکم کہ یہ دیا تم گیا، کیا ایک سمجھتے پیغام ہو یہ دیا کہ گیا کیا یہ آیت عورت نمبر اپنے بچے کو 118 آگ میں ڈالے کہ اے گی؟ ایمان والو تم ہم نے اپنا کہا دلی اللہ کی دوست قسم وہ ایمان کبھی نہ والوں ڈالے کے گی۔ علاوہ آپ کسی صلی کو نہ اللہ علیہ بناؤ۔ وسلم نے ہم فرمایا نے پیچھے البتہ بھی یہ اللہ آیت پڑھی تعالیٰ ہے اپنے کل کے بندوں بارے پر میں اس بھی سے کہ بھی دلی زیادہ دوستی مہربان ہے غیر مسلم سے جتنی کہ جائز یہ نہیں ہے۔ عورت اپنے بچے پر آپ غیر مہربان مسلم ہے۔ سے دلی کیا دوستی نہیں کر مطلب سکتے، آپ ان اللہ کے ساتھ تعالیٰ نہیں معاملات چاہتے کریں، کہ آپ لین اور دین میں کریں، جہنم سب میں کچھ جائیں، کریں، اللہ بٹ تعالیٰ ان کے نہیں ساتھ وہ چاہتے دلی کہ ہم محبت وہ آپ نہیں جو رکھ ہے وہ سکتے، کیونکہ ان گناہ کے کریں اور دلوں اپنے میں اپنا ٹھکانہ مسلمانوں کے لیے دوزخ میں بنا عداوت اور لیں۔ نفرت ہوتی اسی ہے، لیے تو اللہ اور اگر تعالیٰ اللہ نے کہا ہے تو اللہ اللہ کی تعالیٰ نے بات قرآن کے کبھی سامنے غلط لا نہیں بٹھایا ہو ہے۔ سکتی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ اور نے میں کہا وہ قرآن تمہارے سامنے پڑھیں، تو اچھے آپ بولتے اور ہیں، میں اس تمہارے قرآن سامنے کی تو اپنے فقہ کو ایمان کا سمجھیں، اقرار کرتے ہیں، ہم جبکہ تنہائی سمجھیں میں وہ تم سے نفرت کہ کا اظہار اللہ کرتی سبحانہ و ہیں۔ تعالیٰ کی اگر رحمت تمہیں کوئی بہت بھلائی وسیع ملے ہے۔ آپ تو کو پتہ وہ ہے حضرت ابو ہریرہ ناخوش رضی ہوتے اللہ ہیں، عنہ سے ایک اور اگر حدیث تمہیں ملتی ہے کہ کوئی آپ جو صلی ہے وہ اللہ علیہ برائی وسلم نے پہنچے تو وہ فرمایا اس پہ خوش اللہ ہو تعالیٰ جاتے نے ہیں، رحمت کے لہٰذا ہم نے کیا 100 کرنا ہے، حصے ہم نے میں ان کے سے ساتھ دلی 99 میلان حصے اپنے نہیں پاس رکھنا۔ رکھے اور آگے آیت ایک نمبر حصہ زمین پر 121 اتارا، سے اور یہ احد وہ کا واقعہ ایک شروع حصے ہو کی رہا ہے۔ وجہ سے واقعے کو ایک ماں شارٹ اپنے ورڈز بچے میں سے پڑھیں گے، محبت ہم ان کرتی ہے، آیات پہ اس آپ اور دفعہ میں اپنے زیادہ بچوں بات سے کریں گے محبت جن میں کرتے ہیں، ہمارے لیے ہم عمل اپنے گھر زیادہ والوں ہے۔ سے محبت تو کرتے اس ہیں، واقعہ میں ہم یہ اپنے آیا کہ پیاروں سے اللہ کے نبی محبت صلی کرتے اللہ علیہ ہیں۔ وسلم کو تو یاد اگر کروایا جا رہا ہمیں ہے کہ آپ کو اللہ یاد ہے کہ سبحانہ و جب تعالیٰ آپ کی احد کے رحمت کا میدان اندازہ میں ہو گیا ہے جنگ تو کی اللہ تیاری تعالیٰ کے لیے نہیں چاہتے نکلے کہ ہم اور جہنم جب میں دونوں جلیں، جماعتیں آمنے لہٰذا سامنے ہمیں ہوئیں تو گناہوں ہوا میں کیا کہ اللہ گناہوں سے سبحانہ و بچنا ہے تعالیٰ اور نے اپنی ذات تمہیں کو اور اپنی خوشخبری جسم دی کو کہ میں گناہوں سے تمہاری مدد بچانا ہے، کروں گا، ہر آسمان سے ممکن حد فرشتے تک آئیں گے۔ کوشش کرنی اور ہے۔ جنگ اور بدر میں اللہ بھی کہہ ایسا رہے ہیں ہوا تھا واللہ جب ذو دونوں جماعتیں الفضل آمنے سامنے ہوئی العظیم، تھیں تو اللہ بڑے اللہ فضل سبحانہ و والا ہے۔ تعالیٰ نے جب ہم مدد کی ایک تھی قدم اٹھائیں اور گے اللہ سبحانہ و اللہ تعالیٰ نے سبحانہ و فرشتے تعالیٰ بھیجے۔ 10 اللہ قدم نے بڑھا کہا کر کہ ہمیں اللہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تعالیٰ نے اگر ایک دفعہ اس کے مدد کی بعد تو اللہ اللہ تعالیٰ سبحانہ دوبارہ و بھی تعالیٰ مدد نے کرنے پر 2 قادر ہیں۔ پیغام ہمیں اور دیے، یہ جو اللہ تعالیٰ امانت کے خوشخبریاں بارے دیتے ہیں میں کہ میں اور مدد عہد کروں یعنی گا، وعدے کی یہ پاسداری محض کے بارے تمہارے میں۔ دل کی خوشی اور اللہ اطمینان کے سبحانہ و لیے تعالیٰ ہے نے کہا کہ تاکہ تم امانت جوش دینا اور ہر جذبے سے صورت میں لڑو لازم اور ہے۔ اللہ سبحانہ و کچھ لوگ تعالیٰ ایسے مدد ہوتے ہیں کہ کرنے جنہیں والے آپ ہیں۔ خزانہ بھی دے آیت دیں نمبر تو بھی وہ واپس کر دیں، 128 کو اور کچھ دیکھ لیں۔ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ آپ 1 سبحانہ و روپیہ تعالیٰ دیں یا اپنے 1 پیارے دینار دیں حبیب تو صلی وہ بھی اللہ واپس علیہ نہ کریں، وسلم حتیٰ کہ کو بار بار پکار مانگا کر کہہ جائے۔ رہے ہیں لیس یہاں لک بات تو من الامر خصوصاً شیء حقوق کی ہو رہی ہے، او بٹ ہم یتوب اپنی بات کریں علیہم گے۔ او اسی طرح اگلی یعذبہم آیت میں بتایا فانہم کہ اللہ تعالیٰ ظالمون۔ کیوں نہیں اے پوچھے گا پیغمبر اس صلی شخص اللہ سے جو علیہ اپنا وسلم عہد پورا آپ کرے کے اور اختیار میں پرہیزگاری کچھ کرے، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اللہ پرہیزگاروں تعالیٰ سے محبت چاہے کرتے تو ہیں۔ ان کی فَإِنَّ توبہ اللَّهَ قبول کرے، يُحِبُّ چاہے تو انہیں عذاب دے الْمُتَّقِينَ۔ کیونکہ وہ اللہ ظالم تعالیٰ ہے۔ تقوی کوئی والوں بھی سے شخص محبت کرتے ہیں۔ جس ہے سے کیا جس کہ نے اللہ سبحانہ سبحانہ وتعالیٰ و کی تعالیٰ ذات نے کا کہا انکار وعدے کی کیا، بھی پابندی اللہ کرنی ہے، سبحانہ وتعالیٰ اور کی بات کو نہ اللہ کے مانا، نبی صلی اللہ اگر علیہ وسلم کوئی نے بھی فرمایا، چاہے، شعب ہمارے پیارے نبی الایمان میں صلی اللہ حدیث علیہ ملتی وسلم ہے، بھی لا چاہیں دین کہ وہ لمن ہدایت لا پائیں یا عہد اللہ ان کی لہ۔ توبہ قبول کرے، جس اللہ کہہ شخص رہا ہے میں یہ وعدے میرا کی کام ہے، پابندی نہیں میں نا، اس چاہوں تو میں میں توبہ دین قبول نہیں۔ کروں گا، اور اس میں طرح آپ صلی چاہوں تو اللہ میں علیہ انہیں وسلم نے عذاب فرمایا دوں گا۔ کہ وعدہ آپ ایک صلی قرض کی اللہ طرح علیہ ہے، وسلم کے دندان لہٰذا مبارک وعدے کو شہید ہوئے تھے ادا جنگ کرنا احد میں، چاہیے۔ آپ کا چہرہ زخمی ہو حضرت گیا، انس فرماتے اس ہیں کے کہ آپ صلی اللہ باوجود علیہ وسلم نے آپ صلی فرمایا اللہ جس علیہ آدمی میں وسلم کا امانت داری مزاج نہیں ایسا اس تھا میں کہ آپ کی ایمان نہیں، خواہش تھی اور کہ جو لوگ وعدے کا معافیاں خیال نہیں مانگیں کرتا اور اس لوگ کے جو ہے دین وہ کا کوئی اعتبار کریں، نہیں، یعنی کہ ہمیں اللہ وعدے تعالیٰ کی پر پابندی ایمان بھی لے کرنی آئیں، ہے اور آپ صلی اللہ امانت علیہ دار وسلم نے کو کہا کہ یہ تو امانت بھی ظالم ہے، پہنچانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آپ طرح صلی اللہ حضرت علیہ علی سے وسلم ایک کو روایت فرمایا یہ ملتی ہے ظالم کہ ہے۔ جب کوئی آپ کی مسلمان حدیث عہد ملتی شکنی ہے آپ یعنی صلی وعدہ اللہ خلافی علیہ کرے، وسلم کی، اس پر آپ نے اللہ فرمایا سبحانہ وہ قوم وتعالیٰ کیسے فرشتوں کی کامیاب اور ہوگی جس نے تمام اپنے نبی کو انسانوں ہی کی زخمی لعنت کر ہے، دیا۔ اور اس کا کوئی اتنا دکھ عمل اور اتنی نا قبول امیدی تھی نہیں آپ صلی کیا اللہ جائے علیہ گا۔ وسلم کی اس بات کا میں، مطلب اس ہے پر یہ کہ آیت نازل ہمیں ہوئی کہ اے عہد محمد صلی توڑنا ہے، اللہ علیہ وسلم عہد آپ کی کچھ نہیں کر پابندی سکتے، کرنی ہے، ان اور کو عہد اللہ کو تعالیٰ نے کسی ہدایت حال نہیں میں دی، بھی یہ نہیں ظالم ہے، توڑنا، یہ اور کیسے سمجھیں گے، امانت کو اس اور کے جسے اللہ حقدار ہدایت تک نہ ہر دینا چاہے حال میں اسے کوئی ہدایت پہنچانا دے ہے۔ بھی
بھی نہیں اگر سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ اگلا وتعالیٰ سے حکم آپ محبت کی اور کرتے میرے ہیں لیے، تو اس محبت اے کو ایمان پانے والو، کے آیت نمبر لیے ہمیں 130، وعدوں کی کیا کرو پابندی کرنی سود ہوگی، نہیں کھانا وعدوں اور میں یاد بڑھا رکھیے چڑھا گا کر نہیں کہ کھانا۔ سب سے بڑا اللہ وعدہ تعالیٰ سے ہمارا اللہ ڈرو سبحانہ تاکہ وتعالیٰ ہی کے تمہیں ساتھ ہے، نجات اور ملے۔ ہم نے اللہ سبحانہ ہم وتعالیٰ نے سے پیچھے کیے ہوئے سود کی وعدے حرمت کو کی بھی ایک آیت پڑھی، پورا یہ کرنا ہے۔ دوسرا حکم ہے اچھا، سود کے بارے میں۔ اب جب اگلی جو آیت ہے نا، اس مکہ میں کا اللہ دور تھا سبحانہ یا وتعالیٰ نے مدینہ کا ایک دور تھا، پیغام اور اس دیا ہے وقت میں کہ سود اگر اس ہم معاشرے کا اللہ سے بہت کیے اہم ہوئے حصہ وعدے تھا۔ کو لوگ اور سود دیتے قسموں تھے کو اور سود پہ رقم تھوڑی دیتے، قیمت کے اور عوض جو بیچیں گے بیسک رقم ہوتی تو اس پر ایسے سود لوگوں کے لیے اتنا بڑھ آخرت جاتا میں کہ کوئی بعض حصہ دفعہ نہیں۔ وہ اگر ایک بندہ وعدہ اصل خلافی رقم کرے تھوڑی گا، رہ جاتی، اوپر ایک سود زیادہ بندہ ہو جاتا۔ اور اللہ دین سبحانہ کا جو وتعالیٰ نے کلمہ کہا کہ ہے نہیں، اس کے اے ایمان تقاضوں کو والو، پورا بڑھا نہیں چڑھا کر کرے گا سود نہ کھاؤ، اور اپنی تجارت مرضی کر کی سکتے ہیں قسمیں آپ، اپنی سود کی مرضی آپ کے کو وعدے اجازت کرے نہیں گا، ہے۔ اور اللہ غلط تعالیٰ سے طریقے ڈرو سے جھوٹی تاکہ تمہیں قسمیں کھا نجات کھا کے ملے۔ اپنے اور کام اگلا نکلوائے گا۔ پیغام جسے تو آپ اللہ سب سبحانہ نے، وتعالیٰ نے اگر آپ ایسے یاد کر بندے کے سکے بارے تو میں آپ اس کہا آیت کو اولئک زبانی لا یاد کریں، خلاق لهم وَاتَّقُوا فی النَّارَ الآخرہ، الَّتِي، ایسے شخص کا پھر تم آخرت میں بچو کوئی یا حصہ ڈرو نہیں۔ اس آگ سے ولا جو یکلمهم اللہ، اعدت اللہ پھر ایسے بندے للکافرین، سے کافروں بات کے بھی لیے نہیں بنائی کرے گئی گا۔ ہے۔ ولا اگر آپ اور میں ينظر اپنے الیہم، دماغ میں اس اللہ آیت ایسے کو شخص ڈال کی لیں طرف دیکھے گا بھی کہ نہیں۔ جہنم یوم آپ کے اور میرے لیے القیامت، اللہ نے نہیں قیامت بنائی، کے دن، وہ اللہ دن تعالیٰ نے جس تو دن اللہ ہمارے کے لیے علاوہ کوئی جنت مدد بنائی۔ کا کون سی موجود جنات ہی ذریعہ عدن؟ نہیں ہوگا، اللہ اس تعالیٰ نے دن وہ پھر اللہ جنت تعالیٰ بنائی، دیکھے گا بھی نہیں۔ تجری من ولا تحتها یزکیہم، الانہار، جس کے اور نہ وہ ان نیچے کا سے نہریں تزکیہ بہتی کرے ہیں۔ گا۔ ولا آپ ہم کے اور میرے لیے تو عذاب جنت
بنی تو یہ جہنم تو کافروں کے لیے تھی۔ اگر آپ اور میں جہنم تک جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچے۔ ہمارا گھر وہ نہیں تھا، ہمارا آبائی گھر تو وہ تھا جہاں سے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پہ نکال کر بھیجا گیا۔ ہم نے واپس اس تک جانا ہے، ہمارا ٹارگٹ وہ جنت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، بھاگو ذرا، دوڑ لگا دو بخشش کی طرف، مِن ربکم، اپنے رب کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا عرض زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوڑ دوڑ کر آئے گا۔ سنت پتہ لگی فوراً عمل کریں، فرض پتہ لگا فوراً عمل کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف تکلیف کبھی دینے نہیں والی ہے پھیرے گا۔ وہ یہ اگر کوئی کہ ہم بندہ فرائض اللہ تو سے بہت ہٹا اچھے کر طریقے سے ادا اپنی کرنے کی ذات کی کوشش طرف کرتے پھیر رہا ہے ہیں، تو اس کا مطلب لیکن ہم ہے بڑی وہ سے بڑی صحیح سنتیں عالم یہ نہیں کہہ کے ہے۔ چھوڑ دیتے ہیں، اب خیر ہے یہاں سنت ہی عیسائیوں کو تو ہے، سمجھایا اچھا جا خیر رہا ہے ہے کون سا اس کی بیسیکلی، پکڑ اور ہوگی، آپ کو کون سا مجھے بھی پوچھا جائے گا۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہم نبی بھی صلی یہ اللہ دیکھنا علیہ ہے وسلم کی کہ سنتوں کو جوڑنے زندہ والا کریں۔ ہمیں اللہ سے ایک جوڑ رہا ہے یا سنت کو اپنی زندہ ذات سے کرنے جوڑ کا رہا ہے۔ اجر بھی بہت آپ زیادہ صلی ہے، اللہ اور علیہ جب ہم وسلم نے بھی چھوٹی سنتوں ایسے کو زندہ عالم کریں کو، گے تو انشاءاللہ جو ہمیں اجر ملے ایک گا۔ عالم تو آپ ہو سمپلی لیکن اس کا اندازہ عمل لگائیں ٹھیک کہ نہ آپ ہو اپنے بچے کے اور کپڑے اس کا بدل عمل رہی ہیں ریاکاری اور کے آپ لیے ہو، قمیص لوگوں کی پہناتی ہیں واہ اور کے آپ لیے پہلے ہو، دایاں بازو اس نہیں کے لیے بھی پہناتی، فرمایا کہ وہ آپ جنت شلوار میں نہیں جائے پہناتی گا، ہیں اور دائیں کیونکہ سائڈ اس نے نہیں ریاکاری پہناتی، کی، آپ اس بچے نے کو علم جوتے تو حاصل پہناتی ہیں کیا اور دایاں لوگوں کی واہ جوتا حاصل پہلے کرنے نہیں کے لیے۔ پہناتی، تو لوگ کہیں کتنی کہ یہ تو سنتیں بڑا ایسی اچھا جنہیں ہم نے اپنے بولتی گھر ہیں، میں ہی مار دیا۔ لوگ کہیں واش یہ روم بڑی بچے اچھی جا رہے ہیں، اسپیکر ہے، بتائیں کہ لوگ کہیں یہ جاتے ہوئے بڑی بایاں پاؤں عالم رکھو، ہے، یہ نکلتے ہوئے فلاں دایاں بہت پاؤں بڑا رکھو۔ عالم ہے، ہم فلاں چھوٹی بہت چھوٹی بڑا الحاج ہے۔ سنتوں تو کو زندہ دین کے کریں ساتھ گے اپنے جڑا گھروں میں، ہر شخص ہماری بھی عادتیں آپ پختہ کو ہوں گی اور ہمارے اللہ سے بچوں جوڑے کی بھی گا۔ پختہ ہوں اگر گی۔ کوئی بندہ اللہ اللہ نے سے کہا نہیں جوڑ دوڑ رہا، لگاؤ اپنی ذات سے جوڑ رہا اللہ ہے، کی طرف اپنے پیچھے بخشش لگا رہا مانگو، ہے، اس کا اور مطلب اب ہے تو رمضان کہ کا آپ مہینہ غلط ہے، ٹریک پر چل رہے اللہ ہیں، کی آپ کو اپنا رحمتیں راستہ سیدھا خوب کرنے جوش کی میں ہوں گی، ضرورت ہے۔ اور یہ جب نہیں ہو اللہ کی سکتا کہ وہ تمہیں رحمتیں جوش فرشتوں میں اور ہیں انبیاء تو پھر کو اپنے رب بنا گناہوں لینے کو کا حکم بخشوا دے۔ لینا، کیا وہ اپنے تمہارے آپ کو مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے تمہیں کفر سامنے کا حکم دے عاجزی سے گا؟ پیش کر دینا، اگر ایک بندہ تو آپ یہی کو سب کہہ سے رہا ہے بڑی کہ نہیں بات آپ ہے۔ اللہ کو چھوڑیں، وعدت آپ یہ بس کر للمتقین لیں، ہمارے نماز لیے قرآن بنائی پڑھنے گئی کی ہے، ضرورت نہیں، متقین بس کے لیے ٹھیک جو ہے اللہ سے ڈر آپ جائیں یہ گے، دو جو جو تقوی ہے نا اختیار میرے سے کریں آ کے گے۔ پھونکے مروا لیں اور آپ ٹھیک ہو اور جائیں گے، وہ تو ایسا تقوی نہیں اختیار ہوگا۔ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سے جوڑنے متقین والے کون ہیں؟ آپ کو قرآن اپنی سے ڈائری اور جوڑیں گے، پین لے کے آپ نوٹ کو کریں، احادیث سے الذین جوڑیں گے، ینفقون آپ کو فی دین سے جوڑیں السراء، گے۔ وہ اور لوگ جب ایسا جو ہو سخت تو آپ حالات سمجھ میں لیں کہ وہ اللہ کے لیے ٹھیک خرچ ہیں۔ کرتے ہیں، اس کے بعد والضراء، اللہ سبحانہ اور وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ مشکل تعالیٰ میں نے بھی، نبیوں سے آسانی عہد ہے یا لیا تھا مشکل ہے، کہ اللہ کے جو لیے میں خرچ تمہیں کر رہے کتاب و ہیں۔ حکمت دوں گا والکاظمین تم اس الغیظ، پر خود بھی غصے کو مان پی لاؤ گے جانے والے، اور یہ نہیں کہہ تم سکتے غصہ اس نہیں بات آتا، کا مجھے تو ذمہ غصہ بھی آتا ہی لوگے۔ نہیں، تو نہیں انہوں نے آتا ہے ذمہ غصہ، لیا، اٹس یہ کوائٹ وہ نیچرل اقرار کہ آپ کو تھا غصہ آتا ہے۔ جو غصہ آنا ایک انبیاء تھے، انسان جو کے رسول تھے، نارمل ان ہونے سے کی دلیل ہے۔ سیپریٹ لیا گیا، غصہ الگ آتا سے ہے ان سے وعدہ تو لیا ایمان گیا والے کہ کون وہ ہیں؟ جو اس دنیا میں غصے کو آنے کے پی بعد جاتے ہیں، اللہ کی دین محبت کی ترویج وجہ کریں سے گے، وہ غصہ اللہ کے جھاگ کی دین طرح کی بیٹھ جاتا ہے۔ گواہی دیں گے غصہ اور آئے پانی گواہوں پی میں لیں، شامل غصہ ہوں آئے گے۔ اعوذ باللہ پڑھ لیں، شیطان اصل میں سے ہوا پناہ یہ تھا مانگیں، کہ یہود و غصہ آئے اپنی نصارہ نے جگہ بدل جمع لیں، ہو یہ کر ساری اللہ کے چیزیں نبی صلی احادیث اللہ میں علیہ ملتی وسلم سے ہیں۔ کہا آپ کو کہ غصہ کیا آیا، یہ آپ اپنی چاہتے ہیں کہ پوزیشن ہم آپ چینج کی کر لیں۔ طرح عبادت کریں؟ آپ جس غصہ طرح آ عیسائی رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کرتے کو ہیں، تو آپ ہضم صلی کرنے اللہ کی علیہ وسلم کوشش نے کریں، منع فرمایا۔ تب آپ متقین صلی اللہ ہوں علیہ گے۔ وسلم نے فرمایا اللہ کی والعافین پناہ عن میں ایسی الناس، بات کیوں اور کروں گا، لوگوں میں کو اللہ کو معاف چھوڑ کر کر دیتے کسی ہیں، اور کی عبادت درگزر کا کرتے حکم ہیں۔ کیوں جب دوں غصہ گا؟ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی اللہ کی غلطی تعالیٰ نے ہوتی ہے تو تو مجھے ہمیں غصہ اسلام کے آتا لیے ہے نا، بھیجا ہی کہ نہیں، کوئی ہمیں نہ ہی کچھ اللہ نے مجھے کہتا ہے، اسلام کا ہمیں حکم دیا تکلیف جس پر دیتا ہے یہ تو آیت ہمیں نازل غصہ ہوئی، آتا ہے۔ کہا اب عیسیٰ اس علیہ السلام نے غصے بھی کو نہیں کہا۔ پینا ہے ان کے اور بعد پینے لوگ کے شرک ساتھ میں پڑ ساتھ گئے، اس بندے کو انہوں نے تو معاف بھی یہ کہا کرنا تھا ہے، ایک اس اللہ غلطی کی کو معاف عبادت کرنا کرو، ہے۔ افغیر واللہ دین اللہ یحب یبغون، کیا المحسنین، وہ اللہ تعالیٰ پھر کے آگے علاوہ اللہ کسی تعالیٰ اور دین کو احسان تلاش کرنے کر والوں رہے سے ہیں؟ محبت اللہ نے کرتا کہا ہے۔ دین تو صرف محبت اللہ ہی اللہ کا کی ہے، اور چاہیے اس دنیا تو کی ہمیں ہر احسان چیز کرنا ہوگا۔ زمین اور ایک تو آسمان غصے میں میں جواب نہیں موجود دینا، ہر چیز دوسرا اللہ اگلے کی کی فرما غلطی کو بھی بردار ہے۔ معاف کر او دینا۔ ام یہاں ایک وقرا، اور چھوٹی سی بات
بات چاہے کروں گی، وہ بعض مانے دفعہ یا نہ ایسا مانے، ہوتا ہے وہ عام خوشی سے مانے روٹین یا میں نہ ہمارے خوشی سے گھروں میں، مانے، فرض اس نے کریں ہمیشہ ہر شوہر صورت نے میں کچھ کہہ دیا، اللہ ہی اگزامپل کی دے رہی ہوں، اطاعت کرنی اب ہے۔ ہر بندہ اپنے اوپر اور نہ لے لے، ویسے ایک جو جنرل سی شخص بات کری ہوں، فرض کریں اسلام کے ہسبینڈ نے علاوہ کسی کوئی بات پہ اور کچھ دین کہہ دیا، تلاش کرے گا، چاہے آیت آپ کی نمبر غلطی تھی 85 کہ نہیں تھی، دیکھیں، بعض دفعہ ایسا وَمَن ہوتا ہے غلطی يَبْتَغِ بچوں کی ہوتی غَيْرَ ہے، ڈانٹ ماں کو پڑ الْإِسْلَامِ جاتی ہے، دِينًا، بعض دفعہ اگر غلطی کوئی کسی اور شخص گھر کے اسلام کے ممبر کی علاوہ ہوتی کسی ہے، اور یا دین کو شاید تلاش شوہر کرے کی گا، اپنی بھی ہو تو فَلَن وہ يُقْبَلَ غصہ سارا مِنْهُ، تو بیوی اس پہ سے نکال دیتے قبول ہیں۔ نہیں کیا اگر جائے ان گا، کیس ایسی وَهُوَ فِي سچویشن الْآخِرَةِ ہوگی، مِنَ الْخَاسِرِينَ، غصہ آپ پہ اور وہ نکل گیا، آخرت میں خسارہ جواب نہیں پانے دینا، والوں میں سے ہو اس جائے غصے گا۔ کو پی جو جانا ہے شخص اس آیت کے دین سامنے، اللہ کے اس علاوہ کے کسی بعد اور کو تلاش اس کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ غصے وسلم کی ہمیشہ دعا سچویشن سے کیا کرتے نکلنے تھے، کے بعد الحمدللہ درگزر بھی علی کرنا ہے، معاف نعمت بھی کرنا ہے، دل میں الاسلام نہیں رکھنا، پھر وکفا بہ انتظار بھی نہیں نعمہ، کرنا کہ اور اچھا آپ ہمیں مجھے بھی اتنی بار ہمیشہ سنائی دعا ہے نا، تو کرنی جب تک چاہیے۔ تو آپ سوری ہم نہیں صبح و بولیں گے شام تب دعا تک تو پڑھتے میں ہیں نا، معاف بھی نہیں رضیت کروں گی، اور باللہ جب تک ربا سب کے سامنے سوری انسلٹ وبالاسلام سب کے دینا، سامنے کی تو اب ہمیں سوری بھی سب کے اسلام کے سامنے علاوہ کریں گے کوئی تو میں دین نہیں مانوں گی چاہیے، نہیں، تو ہم میں نے دل ماننا سے بھی کوئی دین نہیں۔ تو یہ اسلام چیزیں کے دین ہونے اسلام پر ہمیں خوش ہیں، سکھاتا ہے، اور اللہ ایک تعالیٰ کے مومن کا
مزاج کیا ہے وہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے، غصہ فطری ہے۔ ہم نے قرآن پڑھ لیا نا، اب ہم نے غصے کو پینا ہے، اب ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے، معاف کریں۔ ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف کریں گے۔ اور ان لوگوں کی خصوصیات کیا کہ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ناشائستہ کام ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی فوراً استغفار کرتے ہیں، فوراً گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا پھر اللہ کے علاوہ اور ہے کون جو گناہوں کو بخش سکے؟ لہٰذا جو نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ علم کے بعد کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ آپ نے ہم جب کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں نا، ایسے نہیں ایسے کرو، کہتے ہیں ہاں جی پتہ ہے ہمیں، تو یہ ہوتا ہے اڑ جانا، ڈٹ جانا۔ آج کل آپ کسی کو بتائیں کہ آپ نے یہ ابھی کچھ دن پہلے میرا ایک وزٹ تھا لاہور میں، تو میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی اور ہم جب گاڑی میں بیٹھے تھے تو سامنے سے ایک عورت گزری، بچی تھی ینگ تھی، تو اس نے نا سر پہ بہت بڑا اونچا سا بن بنایا ہوا تھا۔ تو وہ مجھے کہتی ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بٹ ہمارے یہاں لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ہم کسی کو بتائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ بات ان کی واقعی میں ٹھیک تھی۔ ہم جاتے جاتے کسی کو یہ بتائیں نا کہ آپ نے یہ جو اسکارف کے اوپر اتنا بڑا سا بن بنایا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ جاہلیت کی رسم ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنے سر کو جوڑا نہیں بنا سکتے۔ آپ پیچھے تو لگا لیں، آپ نے اگر بال پیچھے گردن سے ہٹانے ہیں تو نیچے کر کے۔ آپ نے جو آج کل ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے کہ اسکارف کے اسکالر سر پہ تب ہوتا ہے جب پیچھے ایک بہت بڑا بن ہو، تو اس صورت میں وہ غلط ہے۔ تو جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو اگلا بندہ فوراً جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے ہمیں بتانے کی۔ اپنی غلطی پر ڈٹ جانے والے مومن نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جو ایسا کریں گے ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا بہت ہی اچھا اجر ہے۔ جو عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ عمل کی جزا دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ متقین کی صفات لائیں۔ لاسٹ ایئر ایک لڑکی نے بہت پیاری ایک شیئرنگ شیئر کی تھی میرے سے، اور انہوں نے یہ ساری متقین کی صفات بہت پیارے کارڈ اسٹائل سے بنائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو اس طرح سے سب کے سامنے رکھوں گی تاکہ آتے جاتے لوگ دیکھیں پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ تو آپ نے جہاں جہاں آپ کو لگے کہ ایسی کچھ چیزیں پڑھ رہی ہیں جس کا پتہ آپ کے بچوں کو ہونا چاہیے تو کارڈ بنائیں ڈفرینٹ اسٹائل کے اور اپنے رومز میں لگائیں تاکہ بچے آتے جاتے پڑھیں اور پتہ لگے کہ ہم نے کون کون سی خصوصیات اپنے اندر اپنانی ہیں۔ بعض دفعہ ماؤں کی تھوڑی سی محنت بہت اچھی نسلیں پیدا کر دیتی ہے، اور یہ نسلیں آگے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔